صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ دینے نور کا، آیا ستارہ نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میرے دل دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا۔ اور جب میرے بریلی کے امام نبی کی تعریف کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں کی تعریف کرتے ہیں، تو لکھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، سب لوگ بولے سب گھرانہ، سب گھرانہ نور کا۔ حضرت محترم اپنے بڑے نور پر دیکھ رہے ہیں، میں سب کا نام لینا شروع کروں تو میرا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا۔ میں اتنا کہہ دوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب میرے سروں کے تاج بیٹھے ہیں، آپ نقیب جلسہ کی بڑی اچھی نظامت سماعت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میری بات بھی کریں گے۔ علی شکیل صاحب اللہ کو آپ نے سماعت کیا، بغیر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا عزیز الرحمان صاحب تبھی جن کی دعوت محبت پر یہ ناچیز حاضر ہوا ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی بہت مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی، ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ 10 منٹ کی گفتگو ہے، اور انشاءاللہ اس 10 منٹ میں یہ آپ کو بتا دوں گا کہ علم ہوتا کیا ہے اور بچے کو عالم اور حافظ بنانے سے فائدہ کیا ہے۔ 10 منٹ میں انشاءاللہ آپ یہ دل کے کانوں سے سنیے گا، یعنی کہ مولانا پگڑی باندھ کر آیا ہے تو اس کی بات کو صرف اس کا شکل دیکھے نہیں، اس کو سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک میں کوئی شک ہے نہیں۔ اگر کوئی اس چیز کا انکار کرے کہ قرآن پاک میں شک ہے تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب آپ اپنے بچے کو پڑھاتے کیا ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے گا۔ آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں اے بی سی ڈی کو کھا گا یہ سب پڑھاتے ہیں؟ کتنا بچہ یہاں پر بیٹھا ہے جو قرآن پڑھتا ہو؟ بتا دیں ایمانداری سے۔ آپ بھی جیسا پڑھتے ہیں نا، حافظ کی طرح نہیں پڑھ سکتے، حافظ کی طرح آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو یہ درس دیتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، قرآن یہ درس دیتی ہے کہ اپنے استاد کی عزت کرو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو یہ کہتی ہے کہ اپنے سے بڑوں کی عزت کرو، قرآن یہ کہتی ہے کہ تمہیں کھانے کا طریقہ قرآن بتا رہی ہے، تمہیں پینے کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے، تمہیں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں راستے میں چلنا کیسے ہے، قرآن تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ کسی سے بات کیسے کرنا ہے، تمہیں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں بولنا کیسے ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں کسی کو دیکھنا کیسے ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اسلام کے قانون پر کیسے چلنا ہے۔ لیکن یہ سب ہوگا تب جب آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حافظ بنانے سے فائدہ کیا ہے؟ پہلے اس کی توجہ، لوگ کہتے ہیں کہ حافظ کو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے سے فائدہ کیا ہے؟ حافظ کو تو 10,000 کی تنخواہ، 8,000 کی تنخواہ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج آپ کوئی ایسا انسان بتا دے جو مولوی سے زیادہ خوش رہتا ہو، کوئی ایسا انسان بتا دے جو حافظوں سے زیادہ خوش رہتا ہو۔ قسم خدا کی 50,000 کمانے والا بڑی دکھ کا سامنا کرتا ہے، لیکن جب ایک حافظ قرآن مدرسے میں جاتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے تو اللہ کے رسول کی اس پر کرم ہو جانے والی کیا بات ہے، بہت اچھا۔ جب ایک چھوٹا سا بچہ مدرسے میں علم حاصل کرنے جاتا ہے تو اللہ کے رسول کی اس پر کرم ہو جانے لگتی ہے، اسے کہا جاتا ہے مہمان رسول۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ مہمان رسول۔ اب اگر آپ اپنے بچے کو ہندی انگریزی پڑھائیں گے تو آپ کا بچہ آپ کے باپ کی ادب کرے گا؟ نہیں۔ ماں کا ادب کرے گا؟ نہیں۔ بھائی کا ادب کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن قرآن پڑھنے والے بچے سے آپ پوچھیں کہ باپ سے بات کیسے کرنا ہے، آپ قرآن پڑھنے والے بچے سے پوچھیں کہ ماں سے کیسے بات کرنا ہے، آپ قرآن پڑھنے والے بچے سے پوچھیں کہ بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے، آپ قرآن پڑھنے والے بچے سے پوچھیں کہ ہمیں بڑوں کی تعظیم کیسے کرنی ہے، ہمیں بڑوں کے سامنے پیش کیسے آنا ہے، ہمیں علماء کرام کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے۔ قرآن پڑھنے والا بچہ ان تمام سوالوں کے جواب دے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے اپنے بچے کو آپ قرآن پڑھائیں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حافظ جو ہوتے ہیں وہ دکھ میں زندگی گزارتے ہیں، کوئی ایسا حافظ بتا دے جو بھوک کی وجہ سے مرا ہو، خدا دینے والا ہے
وہ حافظ کرام علماء کرام کسی کا محتاج نہیں ہوتا. یقین مانے آپ, اس نے اسلام کی پڑھائی تو پڑھا گئے, علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اس نے علم حاصل کر کے ایک فرض کو ادا کر دیا. اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان علماء کرام کی بات کو مانے اور ان کی بات مان کر اس پر آپ عمل کریں اور اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجیں. جب آپ کا بچہ مدرسے میں پڑھنے جائے گا, جب آپ کا بچہ اردو پڑھے گا, جب آپ کی بچیاں اردو پڑھے گی, تو یقین مانے اگر آج کا دور یہ ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے, آج کا ماحول یہ ہے کہ ہمیں بچیوں کو بھگایا جا رہا ہے, اسے مرتد بنایا جا رہا ہے, اس میں بھی بڑی سازشیں ہیں. لیکن جب آپ کی بچیاں اسلام پڑھے گی, جب آپ کی بچیاں اسلام کو جانے گی, تو کوئی بھی ایسا قانون, کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گی کہ اگر میں کوئی غلط قدم اٹھاتی ہوں تو میرے باپ کی عزت چلی جائے گی, اگر میں کوئی غلط فیصلہ کرتی ہوں تو میرے ماں کی عزت کم ہو جائے گی, میرے بھائی کی دوستوں میں عزت کم ہو جائے گی. وہ لڑکی یہ کہے گی کہ میں اپنی زندگی اپنے ماں باپ کے بتائے ہوئے لڑکے سے شادی کر کے گزارتا گوارا کر سکتی ہوں, لیکن اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور ماں باپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن معراج مصطفیٰ حضرت مولانا کاشف رضا شرفی. واہ واہ, بہت عمدہ پیغام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ مجھے کوئی ایسی لڑکی بتا دیں جو اسلام کی پڑھائی کرنے کے بعد ایسا قدم اٹھائی, بتا دے کوئی نہیں ملے گی, کوئی ایسی لڑکی نہیں ملے گی, کیونکہ اسلام میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں شادی بھی کرنا ہے تو ماں باپ کے مشورے سے. واہ, سبحان اللہ. یہ بتایا جاتا ہے اسلام میں کہ اگر کوئی تم غلط قدم اٹھاتی ہو, غلط فیصلہ کرتی ہو, اس میں علماء کی عزت چاہیے گی, اسلام کی عزت چاہیے گی. اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بھائی کی دوستوں میں عزت کم ہو جائے گی, تمہارے باپ کو لوگ گری نگاہوں سے دیکھیں گے. خدا کے واسطے اپنے بچے کو علم دین سکھائے اور اپنے بچے کو عالمہ بنائے, حافظ قرآن بنائے. ایک بہت بڑا کام مولانا عزیز الرحمان صاحب نے کیا. آخری بات, ایک بہت بڑا کام مولانا عزیز الرحمان صاحب نے کیا. وہ کون سا کام؟ آپ کے گاؤں میں ایک ایسا درخت لگا دیا, ایک ایسا درخت لگا دیا, اگر آپ اس کو پانی دیں گے تو یقین مانے وہ جنت تک آپ کو پھل دیتا رہے گا. کون سا درخت؟ اس میں آپ بیٹھیں گے. مدرسہ نام ہے نا اس کا, مدرسہ بنایا نا انہوں نے. اب اس میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ ان کے قدم میں قدم بڑھا کر ان کے ساتھ چلنا ہے اور انہیں یہ بتا دینا ہے کہ عزیز الرحمان صاحب آپ اکیلے نہیں, مرغیا چوک کے جتنے انسان ہیں سب آپ کے پیچھے پیچھے ہیں. انہیں بتا دینا ہے, بس بتانا ہی نہیں ہے, اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجنا ہے, اپنے بچیوں کو مدرسے میں بھیجنا ہے. یقین مانے جب آپ کی بچیاں مدرسے میں آئے گی, جب آپ کے بچے مدرسے میں آئیں گے تو استاد کی بھی عزت کریں گے اور آپ کی بھی عزت کریں گے, آپ کی عزت کریں گے. مطلب اپنے نور پاک اللہم صلی صلو علی الحبیب, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن ایک ایسی کتاب ہے, میں آخری بات کہنے لگا ہوں, قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو کوئی بھی بچہ پڑھنے سے پہلے اسے سینے سے لگاتا ہے. پڑھتے ہیں آپ لوگ قرآن؟ لگاتے نہیں لگاتے سینے سے؟ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ٹانگ سکتے ہیں؟ نہیں ٹانگ سکتے. قرآن کو اپنے جیب میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. دنیا کی ساری کتابوں کو پیچھے چھوڑنا ہوگا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو قبر میں ساتھ جائے گی. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کے ساتھ حشر میں رہے گی, جنت میں رہے گی. آپ کہیں گے مولانا قرآن تو دنیا میں رہ جاتی ہے, پھر یہ قبر میں کیسے ساتھ رہے گی, حشر میں کیسے ساتھ رہے گی؟ تو ان سوالوں کا جواب یہ ہے کہ جب آپ انگریزی پڑھیں گے, جب آپ ہندی پڑھیں گے تو اسے دنیا میں بھلا دیا جائے گا, لیکن جب آپ قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے تو رب آپ کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا اور جنت میں مقام عطا کر دے گا. جنت میں آپ کو مقام عطا کر دے گا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو کہیں بھی تنہا اکیلا نہیں چھوڑے گا. خدا کے واسطے اپنے بچے کو عالم دین بنائے, عالمہ بنائے. اپنے بچے کو اتنا تعلیم ضرور دے دے کہ کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے پہلے وہ 10 مرتبہ سوچے. دعا ہے کہ مولا کریم میرے کہنے میں, آپ لوگوں کو سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں بلند آواز سے پڑھتا ہوں, آپ کی ایمانی کی تعظیم کے لیے پڑھ لیں. استغفراللہ استغفراللہ ربی من کل
نستغفرك ونتوب إليك ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا ہم ہوں گے آپ ہوں گے اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسلام زندہ باد. اسلام پڑھتا ہے.